شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ اتنے بڑے مجمع میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کون کون لوگ مجرم ہیں۔ مجرموں کی خوفزدہ آنکھیں، ان کی گھبرائی ہوئی صورتیں، ان کے چھوٹتے ہوئے پسینے خود ہی یہ راز فاش کر دیں گے کہ وہ مجرم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے مجرموں، آج الگ ہو جاؤ۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم سب کو اس طرح کی صورتحال کا تجربہ ہے۔ جب کلاس شروع ہوتے ہی استاد کہتا تھا کہ جنہوں نے ہوم ورک نہیں کیا وہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ لمحہ بہت بھاری ہوتا تھا۔ پہلے شرمندگی اور اس کے بعد سزا کا خوف۔ شرمندگی صرف کلاس فیلوز کے سامنے، لیکن یوم حشر جب یہ آواز آئے گی تو مجرموں کے طور پر لوگوں کو اپنے اپنے والدین، اپنی اولاد، برادری، دوست، محلے دار، جان پہچان والے لوگ، ملازم اور سبارڈینیٹ سب کے سامنے چھانٹ کر الگ کیا جائے گا۔ اس وقت کی ندامت، شرمندگی کا ذرا اندازہ کریں۔ جہنم کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ اس کے بعد نیک لوگوں کو اور بدکاروں کو علیحدہ علیحدہ چھانٹ کر دیا جائے گا۔ کافروں کو مومنوں سے دور کر دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جنتیوں پر نوازشیں ہو رہی ہوں گی اور جہنمیوں پر سختیاں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے ہوئے کہے گا، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی تابعداری نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے باوجود تم نے میری نافرمانی کی۔ اب یہاں تمہاری راہیں ان نیک بختوں سے الگ ہیں، یہ جنتی ہیں اور تم جہنمی۔ اس کے بعد ان سب کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر نیکی بدی، ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ مجرم اپنے سر جھکائے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ایک بار پھر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم نیک کام کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن اب یہ ممکن نہیں ہوگا، چونکہ دنیاوی زندگی یعنی امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور اس طرح کی صورتحال سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔